الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس جماعت کے دفاع پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک پنڈال میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مقامی جماعت
اور اس کے تمام ذمہ داران، کارکنان، بالخصوص اہل سنت والجماعت ٹیکسلا کے رہنما مجاہد اسلام جرنیل اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صدیقی صاحب اور ہم سب کے مشفق و مربی ہماری ذیلی جماعت کے فخر اور ناز ہماری بزرگ شخصیت عزت مآب محترم جناب قاری عبدالواحد ربانی صاحب اور دیگر ان کے تمام رفقاء سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وقت کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ خوبصورت کانفرنس دفاع صحابہ و استحکام پاکستان کے نام سے منعقد ہے۔ گراں قدر علماء کرام آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، اور میرے بعد قائد مرکزیہ لاکھوں کروڑوں سنی مسلمان عوام کے دلوں کی دھڑکن محترم جناب حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کا خوبصورت لاجواب خطاب بھی آپ حضرات سماعت فرمانے والے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والوں کو اور شرکاء کو اس کانفرنس کے انعقاد پر اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے دفاع صحابہ و استحکام پاکستان کانفرنس۔ ہم جس دھرتی پر سانس لے رہے ہیں یہ وطن عزیز پاکستان کی دھرتی، اس کے حصول کی جہاں اور بہت ساری وجوہات تھی، وہاں سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہم اس دھرتی پر کھل کر ان مقدس شخصیات کا نام لیں گے جن مقدس شخصیات کا نام لینے پر کبھی لکھنؤ میں پابندی لگتی تھی، کبھی دہلی کے شہر میں پابندی لگتی تھی، کبھی اس متحدہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنا نظریہ اور مشن بیان کرنا آزاد نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے پاکستان بنایا اسی سوچ کے مطابق تھا کہ کھل کر بات ہوگی اللہ کے محبوب پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کی، کھل کر بات ہوگی حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی، اور بڑی اجرت اور تیزی کے ساتھ ہم زمین کے اس ٹکڑے پر جسے حاصل کرنا چاہتے ہیں نظام اسلام بطرز خلفائے راشدین کا انعقاد کر کے پوری دنیا کے سامنے ایک ماڈل، ایک کسوٹی، ایک معیار، ایک مثال قائم کریں گے کہ یہ ہے وہ ملک، یہ اس ریاست مدینہ کی اوریجنل کاپی ہے، اس کی ایک حقیقی تصویر ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ملک تو آزاد ہو گیا، آج تک نظام اسلام بطرز خلفائے راشدین اس کے راستے میں رکاوٹیں
ہماری جماعت نے الحمدللہ جہاں ملک کی زمینی سرحدات کی حفاظت کی بات کل بھی کی تھی، آج بھی کر رہے ہیں، وہاں اس ملک کے نظریاتی سرحدات کی حفاظت کے لیے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھ کر نظام اسلام بطرز خلفائے راشدین کی جد و جہد میں حصہ لیا ہے، اور اس کی موجودہ مثال آپ حضرات کے سامنے حافظ عبدالحکیم صاحب موجود ہیں، جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان کی اسمبلی میں اس ملک کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ملک کا دفاع، وطن کا دفاع، دھرتی کا دفاع، یہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت اور طریقہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ الرسول تشریف لائے، مدینہ کو منورہ کیا، تو دو وہ صحابہ جو محبوب پیغمبر کے مکہ المکرمہ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے محبوب پیغمبر کا دفاع مکے میں کیا، جنہوں نے پیرا دے کر سب سے پہلی نماز محبوب پیغمبر کو بیت اللہ میں پڑھوائی۔ آپ کے ذہن میں وہ نقشہ یقیناً ہوگا کہ جب دار ارقم سے سرکار جماعت کو لے کر نکلے تو میرے محبوب پیغمبر کے وہ 40 افراد اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دار ارقم سے مسجد حرام تک پہنچے۔ دار ارقم سے آقا نکلے ہیں، مسجد حرام تک پہنچے ہیں، آگے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے محبوب پیغمبر کے 41 صحابہ ہیں۔ ان 41 میں 2 کا انتخاب کیا گیا جو اس جماعت کے تحفظ کے لیے چنے گئے ہیں۔ ایک شخصیت کو ان صحابہ کرام کی قطار کے دائیں طرف اور دوسری شخصیت کو اس صحابہ کرام کی قطار کے بائیں طرف محبوب پیغمبر نے چلنے کا حکم دیا۔ تاریخ پہ نگاہ ڈالیے، تاریخ بول کر بتاتی ہے جو دائیں طرف رنگی تلوار لے کر جماعت محمد کے دفاع میں، ذات محمد کے دفاع میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اسے عبد المطلب کا بیٹا امیر حمزہ کہتے ہیں، اور جو محبوب پیغمبر کی جماعت کے دفاع کے لیے، محبوب پیغمبر کی ذات کے دفاع کے لیے اس قطار کے بائیں طرف چل رہا تھا، اسے ستاب کا بیٹا تاریخ عمر کہتی ہے۔ یہی دو وہ شخصیات ہیں، ایک امیر حمزہ ہے، ایک سیدنا فاروق اعظم ہے۔ جب محبوب پیغمبر نے نئے وطن کا آغاز کر دیا، بنو نجار کے محلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد بھی ڈال دی، محلے کی بنیاد بھی ڈال دی۔ انصار و مدینہ صحابہ سب کے سب وہاں جمع کر لیے گئے ہیں، مختلف گلیاں بنا دی گئی، مختلف مکانات بنا دیے گئے۔ وسط میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے دائیں طرف بھی مہاجرین اور انصار کے مکان ہیں، مسجد نبوی کے بائیں طرف بھی مہاجرین اور انصار کے مکان ہیں، مسجد نبوی کے پیچھے بھی مہاجر انصار کے گھر ہیں، مسجد نبوی کے سامنے بھی مہاجر انصار کے گھر ہیں۔ اٹھائیے تاریخ، آپ کو اطلاع ملے گی ان دو شخصیات کو محبوب پیغمبر نے حکم دیا ہے، اے امیر حمزہ اور عمر، تم نے مکان مسجد کے قریب نہیں بنانا، مجھ محمد کے قریب نہیں بنانا، بلکہ مغرب کی طرف جو مکان آخری ہوگا وہ خطاب کے بیٹے عمر کا ہوگا، مشرق کی طرف جو مکان آخری ہوگا وہ امیر حمزہ ابن عبد المطلب کا ہوگا۔ یہ دونوں جرنیل تھے جن دونوں جرنیلوں نے مدینہ کی باؤنڈری پر اپنے مکانات بنا کر کے، اپنے مکانوں کی چھتوں پر پہرے کا انتظام کر کے جہاں محبوب پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے، وہاں محبوب پیغمبر کی جماعت کا دفاع کیا ہے۔ تھوڑی سی یہ گونج کٹ کرو، توجہ ہے۔ کون تھے صحابہ کا دفاع کرنے والے؟ ایک سیدنا فاروق اعظم
ایک سیدنا امیر حمزہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھے آئے تھے، شروع میں اکٹھے آئے تھے۔ آپ اگر شروع کے واقعات سیرت کے پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے امیر حمزہ آئے، صحابہ نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا جرنیل مانگا، خطاب کا بیٹا عمر آیا، یہ 40-41 کی گنتی پوری ہوئی۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے ان دونوں پر فخر اور ناز تھا۔ دونوں کے ایمان لانے کے واقعات بھی آپ کے ذہن میں ہیں۔ میں امیر حمزہ کی بات بطور خاص اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جس مہینے کی یہ آخری رات ہے، شوال کا مہینہ ختم ہوا، شوال کے مہینے کی 15 تاریخ کو یہی امیر حمزہ محبوب پیغمبر کی جماعت کے دفاع کے لیے، محبوب پیغمبر کی ذات کے دفاع کے لیے مارا گیا، شہید ہو گیا، آپ کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ کل جب محبوب پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے لگا تھا، ذرا کلمہ پڑھنے سے پہلے کے حالات دیکھیے۔ امیر حمزہ کی زندگی کیسی ہے؟ نوجوان ہے، سارا دن اور کوئی کام نہیں ہے، سارا دن کمان ہاتھ میں ہے، ترکش ہاتھ میں ہے، تیر اس ترکش کے اندر موجود ہے، سارا دن شکار کی طرف گھومتا ہے۔ ایک دن شام کو، ابھی دوپہر کا وقت ڈلا ہے، شام شروع ہوئی ہے، امیر حمزہ اپنے علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک باندی اور نوکرانی نے، ایک لونڈی نے کہا، ہے ابو عمارہ تیرا خون کھولتا نہیں ہے، تجھے اپنی خاندانی غیرت بیدار نہیں کرتی ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ تو وہ باندی کہتی ہے، آج تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، آج تیرے بھتیجے محمد کی بیت اللہ کے مطاف میں مشرکین مکہ نے بے عزتی کی ہے، آج تیرے بھتیجے محمد پر تبرہ کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل ہے، اس نے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات لگائی ہے کہ فلاں گندگی کے ڈھیر پر اونٹ کی اجری پڑی ہے، وہ کون اٹھا کر محبوب پیغمبر کی گردن یا قصبے رکھے گا؟ اور یہ سارا نظارہ میں نے بھی دیکھا، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ میں تمہارے خاندان کی نوکرانی ہوں، میں تمہارے خاندان کی باندی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے بازو کمزور ہیں، تو بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، تیری رگوں میں تو عبد المطلب کا خون ہے، تو اپنے یتیم بھتیجے کا تحفظ نہیں کر پاتا۔ امیر حمزہ جذبات میں آگے، جلال میں آگے، غصے میں آگے، کمان ہاتھ میں لی ہے، سیدھا بیت اللہ کے مطاف میں گئے ہیں۔ ابو جہل اپنی ٹیم کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کمان کے ایک سرے کو امیر حمزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے سرے کو اس کے سر پہ دے مارا اور ایک جملہ کہا تھا، کہا اپنی سرین پہ خوشبو لگا کر گھومنے والے بے غیرت، اگر آج کے بعد تو نے میرے بھتیجے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، تیرا سر قلم کرنے والا عبد المطلب کا بیٹا امیر حمزہ ہوگا۔ یہ جملے امیر حمزہ نے غصے میں کہے۔ توجہ ہے، جاگ رہے ہو؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر تک آ رہی ہے؟ جملے غصے میں کہے اور خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا، اس کا سر پھٹ گیا، وہ آگے سے بولا نہیں۔ جملے بڑے سخت تھے، اپنی سرین پہ خوشبو لگا کر گھومنے والے بے غیرت، اس کی اصلیت امیر حمزہ جانتے تھے، اس کا بچپن امیر حمزہ جانتے تھے، کیونکہ پلا بڑا تو مکے میں ہی تھا، جانتے تھے یہ کس کردار کا مالک ہے۔ اس کردار پہ چوٹ لگائی، اس کے سر پہ پھر چوٹ لگائی۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس دار ارقم میں پہنچے، بلند آواز سے امیر حمزہ کہتا ہے، میرے بھتیجے تیرا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آنکھ اٹھا کر امیر حمزہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ پھر کہتا ہے، خوشی کا اظہار تو کر، اٹھ کر میرے ساتھ مسافہ کر، معانقہ کر، تیرا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر چچا کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، وہ آ کر حضور کے پاس بیٹھ گیا، کہا میں نے تیرا بدلہ لیا ہے، تو خوش نہیں ہوتا؟ محبوب پیغمبر نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی میرا بدلہ لے یا نہ لے، اگر ساری برادری اور خاندان میرا مخالف ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علاقے اور محلے کے لوگ تبرہ کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، میں خوش تب ہوتا جب تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتا، محمد
کے محبوب پیغمبر خوش ہوئے. 2-3 دن گزرے، سردیوں کا موسم تھا. اللہ کے محبوب پیغمبر چچا کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں دھوپ میں. چچا بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے دونوں آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں، ایک ماں کا دودھ بھی پیا ہوا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے پہلے نکاح کے گواہ بھی امیر حمزہ ہیں، بلکہ جو پہلا رشتہ حضور پاک کا ہوا اس رشتے کا مشورہ اور رائے لینے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر ابو طالب کے پاس نہیں گئے، امیر حمزہ کے پاس گئے. جی، ابو طالب کے پاس نہیں گئے، امیر حمزہ کے پاس گئے کہ یہ بھی چچا ہے، اس کا بھی حق ہے، رازداں بھی ہے، دوست بھی ہے، ہم عمر بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، میرے مزاج کو سمجھتا بھی ہے. اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو یہ رائے اور مشورہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لیجئے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے پہلے نکاح کے گواہ بھی ہیں. اب محبوب پیغمبر نے وہ پرانے واقعات یاد کروا کے چچا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. توجہ توجہ توجہ. کہا پرسوں بڑے غصے میں تھا، جذبات میں تھا، اس باندھی نے تیرے جذبات کو ابار دیا تھا، تو نے جا کے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا تھا، پھر آیا میرے پاس، میں نے بھی آگے سے غصے کا اظہار کیا، تو نے جذبات میں آ کے کلمہ پڑھ لیا. چچا یہ بتا دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے؟ عبد المطلب کا وہ بیٹا امیر حمزہ بولا. کہا اللہ کے محبوب پیغمبر اس امیر حمزہ کی رگوں میں عبد المطلب کا خون ہے. میں بھی ہاشمی ہوں، میں بھی قریشی ہوں، میں بھی مکی ہوں، میں بھی عبد المطلب کی اولاد میں ہوں. جب تک نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جس لمحے پڑھا تھا اس لمحے یہ نیت کی تھی اب یہ وجود بھی محمد کا ہے، یہ جان بھی محمد کی ہے. محبوب پیغمبر امیر حمزہ کو جب ہجرت کا وقت ہوا تو جو پہلے صحابہ کرام کو رخصت کیا مدینہ کی طرف، ان میں امیر حمزہ ہے. توجہ، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، آخری عشرہ، سن 3 ہجری کا رمضان ہے. ایک خط آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد قباء میں ہیں. خط اللہ کے محبوب پیغمبر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عباس کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا چاند غروب ہوتے ہی، شوال کا چاند طلوع ہوتے ہی مکے سے ایک لشکر جرار مدینے کی طرف آ رہا ہے اور مدینے والوں پہ حملہ کر کے مدینے کو مٹانے کا پروگرام ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے سب سے پہلے جس سے رائے لی ہے، توجہ، مدینے کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ریاست کے دفاع کے لیے، دلی کے دفاع کے لیے سب سے پہلے جس سے رائے لی ہے اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے. اور دوسری رائے محبوب پیغمبر نے اسی قباء کے مقام پر فوری طور پر بلوا کر جس سے لی ہے اسے امیر حمزہ ابن عبد المطلب کہتی ہے. امیر حمزہ نے رائے دی، اللہ کے محبوب پیغمبر اب ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے. 1 سال پہلے رمضان کے مہینے میں اگر ہم مکے والوں کو بدر کے مقام پہ جا کے خاک کٹوا سکتے ہیں، اب انہیں مدینے میں آنے دو، پرواہ نہیں ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ بدر کے غازیوں سے مشورہ کر لیا جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر قباء کے مقام سے نکلے ہیں، مدینہ الرسول پہنچے ہیں، صحابہ کرام کا اجلاس بلا لیا. صحابہ میں جو نوجوان صحابہ تھے، جو بدر کے غازی تھے، جو نوجوان صحابہ تھے، جنہوں نے کل بدر میں اپنی بہادری کے جوڑ دکھائے تھے، انہی میں خطاب کا بیٹا عمر ہے، انہی میں امیر حمزہ ہیں، انہی میں علی ابن ابی طالب ہیں، ان میں دیگر جو چھوٹے صحابہ عمر کے اعتبار سے یہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر مدینے کے شہر میں رہ کر نہیں لڑیں گے، مدینے کی گلیوں کو مشرکین کے ناپاک خون سے رنگین نہیں کریں گے، ہم
میدان میں نکلیں گے اور میدان میں نکل کر لڑیں گے اپنے شہر کے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے۔ توجہ، اللہ کے محبوب پیغمبر جب تیار ہوئے، جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد نکلنا ہے۔ امیر حمزہ تیری شہادت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے اس دن کے خیالات اور سوچ پر قربان جاؤں۔ امیر حمزہ گھر سے نکلے ہیں، ایک زرہ خود پہنی ہوئی ہے، ایک زرہ اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر آئے ہیں، محبوب پیغمبر کو تیار کروانے لگے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا امیر حمزہ میں نے لباس کے نیچے زرہ پہنی ہوئی ہے، لہٰذا اور پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر حمزہ کہتا ہے محبوب پیغمبر آپ کی جان قیمتی ہے، آپ کا وجود قیمتی ہے، ایک زرہ اور پہنیے۔ محبوب پیغمبر کو دوسری زرہ پہنانے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے خود پہنانے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر کے اس خود کے اوپر محبوب پیغمبر کا امامہ باندھنے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر کے ہاتھوں کو پکڑ کے سواری پر سوار کروانے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر کے لشکر سے آگے مقدمۃ الجیش کو لے کر جانے والا، پرچم اٹھانے والا امیر حمزہ ہے، محبوب پیغمبر سے آگے آگے چلا ہے، احد کے میدان میں پہنچا ہے، محبوب پیغمبر نے احد کے میدان میں سب سے مشکل مقام پہ اسے کھڑا کیا ہے، وہ امیر حمزہ ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا تو غیر کیا ہوا ہے، امیر حمزہ اپنی جان آخری کے سپرد کر گیا ہے، امیر حمزہ قربان کیوں ہوا؟ نبی کے دفاع کے لیے اور نبی کے صحابہ کے دفاع کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے اور نبی کے وطن کے دفاع کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے اور نبی کے مدینہ کے دفاع کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے اور نبی کے اصحاب اہل بیت کے دفاع کے لیے امیر حمزہ قربان ہو گیا ہے۔ محبوب پیغمبر نے جب وہ لاشیں اکٹھی کر رہے تھے، ایک خاتون آئی، محبوب پیغمبر کی پھپھو ہے سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا، اپنے بیٹے کو روانہ کیا، جاؤ اللہ کے محبوب پیغمبر کو بولو صفیہ آئی ہے، اپنے بھائی کے لاش کو، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ محبوب پیغمبر دیکھ چکے تھے امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے، امیر حمزہ کے کان کاٹ دیے گئے، امیر حمزہ کا ناک کاٹ دیا گیا، امیر حمزہ کی آنکھیں نکال دی گئی، امیر حمزہ کا سینہ چیر دیا گیا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جانتے تھے اس کے بھائی کی لاش کے ٹکڑے تو احد کے پہاڑوں پر بکھرے ہوئے تھے، ہم نے ابھی اکٹھے کیے ہیں، یہ بھائی کی لاش کو دیکھے گی، عورت ہے، روئے گی، ماتم کرے گی۔ محبوب پیغمبر نے منع کر دیا۔ وہ بہن پھر کہتی ہے، وہ امیر حمزہ کی بہن ہے، کہتی ہے جا کر بتا دے میں آپ کی صحابیہ ہوں، امیر حمزہ کی بہن بعد میں ہوں، محمد کی صحابیہ پہلے ہوں، جو حکم ملے گا اس کے مطابق تعزیت کروں گی، لیکن بھائی کی لاش کو دیکھوں گی۔ ٹیکسٹا والوں اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے، احد کی گھاٹی ہے، 70 لاشیں محبوب پیغمبر کے صحابہ کی، محبوب پیغمبر کے وطن پہ، محبوب پیغمبر کے دین پہ، محبوب پیغمبر کی ذات پہ قربان ہو کر ذبح ہو کر پڑی ہیں، ان میں ایک لاش امیر حمزہ کی ہے۔ محبوب پیغمبر سرحانے کھڑے ہوئے ہیں، پاؤں کی طرف اللہ کے محبوب پیغمبر کی پھپھی ہے، بوڑھی ہے، سیدہ صفیہ چل کر کے آتی ہے، ماتم نہیں کرتی ہے، سر میں خاک نہیں ڈالتی ہے، سینہ نہیں پیٹتی ہے، کہتی ہے یا اللہ میں بہن اس بھائی سے زمین پر راضی ہوں، تو خدا میرے بھائی سے آسمانوں پر راضی ہو جا۔ ساتھ میں 2 چادریں لے کر کے آئی، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ 2 چادریں لے کر کے آئی، کہا یہ میرے بھائی کی لاش پہ کفن ڈالنا ہے۔ محبوب پیغمبر نے چادریں لی۔ ان 70 صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کے وجود پر کفن نہیں تھا، چادر نہیں تھی۔ محبوب پیغمبر نے کہا پھپھو اگر ناراض نہ ہو تو میرا ایک غلام اور بھی ہے جس کو چادر کی ضرورت ہے، 2 چادریں ہیں تیرے بھائی کے لیے، اگر ایک اس کو دے دوں۔ بہن کہتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ مالک ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے چادریں کھولی،
ایک چادر بڑی تھی، ایک چھوٹی تھی۔ اب محبوب پیغمبر نے کہا میری پھپھو، اگر بڑی چادر اپنے چچا پہ ڈالتا ہوں، چھوٹی اپنے غلام پہ ڈالتا ہوں، تو یہ بھی تو ناانصافی ہے۔ کل دنیا کہے گی محمد نے اپنی اہل بیت کے لیے، اپنی برادری کے ایک ذمہ دار کے لیے بڑی چادر کا انتخاب کیا تھا، لہٰذا قرآن نازی کرتے ہیں جس کے حصے میں چادر آ گئی، جب قرآن نکالا گیا بڑی چادر نبی کے اس غلام انصاری کے لیے آ گئی، چھوٹی چادر امیر حمزہ کے لیے آ گئی۔ جب چادر کو سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، جب پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے۔ یہ محبوب پیغمبر کا وہ چچا ہے، محبوب پیغمبر کے بچپن کا رفیق ہے، محبوب پیغمبر کی جوانی کا رفیق ہے، محبوب پیغمبر کے اس پہ ناز اور فخر تھا۔ آج اس کی لاش پر کفن پورا نہیں ہے، چہرے کو ننگا کر دیا، چہرے کو ڈانپ دیا اور پاؤں پر گھاس ڈال کر دفن کر دیا گیا۔ اس تدفین کے موقع پر محبوب پیغمبر نے 2 اعلان کیے، کتنے؟ پانی پلاؤ۔ محمد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، دار صحابہ زندہ باد، علماء صحابہ زندہ باد، علماء اہل سنت والجماعت زندہ باد۔ توجہ ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ حضور پاک نے 2 اعلان کیے، کتنے؟ پہلا اعلان یہ کیا کہ میرا چچا شہید ہوا، صحابہ کرام کو گواہ بنا کر فرمایا کہ اس ایک کے بدلے میں 70 کافر ماروں گا۔ علماء کرام بیٹھیں، پہلا اعلان کیا کیا کہ ایک کے بدلے میں کتنے ماروں گا؟ سارے بولو۔ اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ میرا یہ چچا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے۔ زور سے اللہ نے 2 میں سے ایک اعلان واپس کروا دیا۔ علماء کرام بیٹھیں، فرمایا جذبات اپنی جگہ پر ہیں، آپ کی رشتہ داری ہے، قرابت ہے، چچا ہے آپ کا، آپ کے وطن پہ، آپ کی ذات پہ، آپ کی جماعت پہ قربان ہوا ہے، لیکن آنکھ کے بدلے میں ایک آنکھ، ایک کان کے بدلے میں ایک کان، ایک ناک کے بدلے میں ایک ناک، اور ایک جان کے بدلے میں ایک جان لی جائے گی۔ 70 کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اعلان واپس لیا اور دوسرا اعلان اللہ نے واپس، سارے بولو۔ اب قیامت تک جتنے بھی شہداء آئیں گے ان سب شہیدوں کا سردار کون ہے؟ سارے بولو۔ یار میرا بھی دل کرتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے، امیر حمزہ شہید ہوئے میدان احد میں، اور حضرت عمر شہید ہوئے نبی کے مصلی پر۔ امیر حمزہ شہید ہوئے میدان احد میں، حضرت عمر شہید ہوئے نبی کے مصلی پر نماز کی حالت میں۔ لیکن میں عمر کو سید الشہداء نہیں کہتا، میرا بھی دل چاہتا ہے عثمان کو سید الشہداء کہہ دوں، لیکن نہیں کہتا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے علی کو سید الشہداء کہہ دوں، نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹائٹل اللہ نے اپنے اللہ کے محبوب پیغمبر نے امیر حمزہ کو دے دیا ہے۔ اب سارے شہید جمع ہو جائیں، سب شہیدوں کا سردار محبوب پیغمبر کا امیر حمزہ ہے۔ اسی احد کی گھاٹی میں صرف امیر حمزہ قربان نہیں ہوئے، 70 صحابہ کرام قربان ہوئے۔ کتنے؟ کتنے؟ اچھا کبھی گنتی کی ہے آپ نے کہ ان 70 میں مہاجرین کتنے تھے اور انصار کتنے تھے؟ بولو بھئی، بولو نا۔ نام ہمارا سپاہ صحابہ، کام ہمارا دفاع صحابہ، اور شہیدوں کی گنتی بھی یاد نہ ہو۔ 70 صحابہ کرام کی تاریخ جاننا کون سا مشکل کام ہے؟ اتنی گنتی تو یاد کر لو کہ انصاری کتنے تھے، مہاجر کتنے تھے، یاد کرو گے؟ صرف 5 یا 6 مہاجر تھے، باقی سارے انصاری تھے۔ علماء کرام بیٹھیں، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں،
امیر حمزہ کے مکے سے آنے والے ساتھی 4 یا 5 اور شہید ہوئے، باقی انصار مدینہ نے قربانی دی ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک گھر سے 5 جنازے بھی احد کے میدان میں دفن ہوئے ہیں۔ ایک ہی خاتون ہے، سکا باپ مارا گیا، سکا شوہر خامن تھا مارا گیا، سکا بھائی مارا گیا، سکے 2 بیٹے مارے گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ نے قربانی دی ہے۔ حضرت عمر ابن جموح شہید ہوئے، 2 بیٹے قربان ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعد ابن ربیع شہید ہو گئے، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، یہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا جانیں دے دے کر خریدار بنے انصار، عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں، تو ہے مجموع خوبی اور سراپا جمال، کون سی ادا تیری دل کی طرف راہ نہیں۔ یہ صحابہ کیوں قربان ہو رہے تھے؟ 2 ہی باتیں ہیں، ایک نبی کا دفاع اور ایک وطن کا دفاع۔ کس کا دفاع؟ بولو نا، نبی کا دفاع اور نبی کے مدینے کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کے نظام کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کے لائے ہوئے کام کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کی سوچ کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کی جماعت کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کے اصحاب کا دفاع، نبی کا دفاع اور نبی کی آل کا دفاع کرتے کرتے محبوب پیغمبر کے 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، قربان ہو گئے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، کہتے ہیں احد کے میدان سے صحابہ بھاگ گئے تھے۔ کبھی سنا ہے یہ اعتراض؟ بولو، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں نا وہ گھاٹی سے صحابہ کرام نیچے اتر گئے، پھر ان پہ تبرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ بھئی وہ صحابہ کرام مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنگ کے اختتام تک ہمیں یہاں کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے، اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے لہٰذا ہم بھی نکلتے ہیں، اور جاتے جاتے کافروں کو 1-2 تلواریں ہم بھی مار دیتے ہیں، 1-2 تلواریں ہم بھی چلا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں، ابھی یہ سکوٹی والے حضرات ہیں، یہ باہر کھڑے ہوئے پارکنگ میں، کوئی دائیں بائیں کھڑے ہوئے دور دور، جن کو مجمع نظر نہیں آ رہا، جن کو سٹیج نظر نہیں آ رہا، جو آئے تو جلسے میں ہیں لیکن ڈیوٹی پر ہیں۔ وہ صحابہ آئے تھے میدان جنگ میں لیکن ڈیوٹی پر تھے، انہیں تلوار چلانے کا موقع نہیں ملا۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح جب یہاں جلسہ ختم ہوگا، جاتے ہوئے قائدین سے وہ لوگ ملاقات بھی کریں گے، ہاتھ بھی لگائیں گے۔ اسی طرح جب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب وہ کافر آگے آگے بھاگ رہا ہے، اسلام پیچھے پیچھے ان کو بگا رہا ہے، مسلمان ان کو بگا رہے ہیں، تو یہ ان بگانے والوں کے ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی چلو 1-2 کو تلواریں مار دیں بھاگنے والوں کو۔ کل ہم سے بچے پوچھیں گے تم میدان احد میں گئے تھے، تلوار بھی چلائی کہ نہیں چلائی؟ تو اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے کے لیے صحابہ میدان میں اترے، لیکن بہرحال اجتہاد ثواب پر مبنی نہیں تھا، نقصان ہو گیا۔ لیکن لکھنے والا کہتا ہے، بولنے والا بولتا ہے کہ صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے کھلا چیلنج کیا، پہلے بھی کیا، آج بھی کر رہا ہوں، مجھے احد کی گھاٹی سے کسی ایک صحابی کا نام بتا جو احد سے بھاگ کر مدینے آیا ہو۔ ایک بندے کا نام بتا، ایک بندے کا، کسی بچے کا نام بتا جو احد کی گھاٹی سے بھاگ کر مدینے آیا ہو۔ بھاگ کر کہاں گئے تھے؟ میں تمہیں نام بتاؤں گا، مکے میں پورے مدینے پاک کے ان پورے صحابہ کے جو مدینے سے بھاگتے ہوئے احد کی طرف گئے ہیں۔ جب ان کو اطلاع ملی مدینے کی خواتین، سیدہ ام سلمہ ان میں موجود، سیدہ عائشہ ان میں موجود، سیدہ فاطمہ ان میں موجود، سیدہ ام عمارہ ان میں موجود، یہ سب خواتین بھی مٹکے پانی کے اٹھا کر، مرہم پٹی کا سامان اٹھا کر مدینے پہنچی ہیں۔ بھاگنے والا، تبرہ کرنے والا، بکواس کرنے والا کہتا ہے صحابہ بھاگ گئے تھے، میں کہتا ہوں نہیں، جو مدینے میں صحابیات رہ گئی تھی وہ بھی دوبارہ میدان میں اتر کر ایسی
توجہ ہے. پھر کہتے ہیں جی حضرت علی میدان میں تھے. ایمان ہے جہاں امیر حمزہ کو مانتے ہیں میدان میں تھے، جہاں مانتے ہیں حضرت ابو دجانہ میدان میں تھے، حضرت عمار میدان میں تھے، وہاں حضرت علی بھی میدان میں تھے. انکار کون بے ایمان کرتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی میدان میں تھے، باقی کہاں تھے؟ میں نے کہا تجھے حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت علی کی تاریخ معلوم ہے، میں تجھے حضرت علی کے بڑے دکھاتا ہوں. احد میں کہاں تھے؟ زور سے کہہ سبحان اللہ. حضرت علی کے بڑے کہاں تھے؟ بڑے عرصے بعد کی بات ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. کوفے میں کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ ہے علی شیر خدا، نبی کی جماعت میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ حضرت علی نے بلا تأمل، بغیر سوچے، بغیر کسی وقفے کے یکدم کہا نبی کی جماعت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر تھا. زور سے کہیں نبی کی جماعت میں سب سے بڑا بہادر کون؟ اچھا، کہنے والے نے اپنی انگلی دانتوں میں دبائی کہا ہے ابو بکر نے تو ایک کافر بھی نہیں مارا، تو وہ بہادر کیسے ہو گئے؟ آپ نے تو بدر میں کافر مارے، آپ نے احد میں عبد الود کو قتل کیا، خندق میں آپ نے احد میں کافر مارے، آپ نے تو خیبر کے فاتح ہیں آپ، پھر ابو بکر کیسے بہادر ہو گئے؟ حضرت علی کا جملہ سنو. حضرت علی نے فرمایا ہم نبی کے زمانے میں سپاہی تھے، ہمارا کام تھا میدان میں لڑنا. ابو بکر نبی کے زمانے میں سردار تھا. توجہ توجہ توجہ. ابو بکر نبی کے زمانے میں سردار تھا، نبی کے ساتھ ساتھ تھا. علی کہتے میں نے ابو بکر کو بہادر اس لیے کہا ہے کہ میں نے دیکھا بدر میں نے دیکھا احد میں نے دیکھا خندق میں نے دیکھا تبوک میں نے دیکھا خیبر میں، جہاں جہاں میں نے دیکھا، جہاں جہاں میری نگاہ پڑی ہے، سب سے زیادہ خطرہ محبوب پیغمبر کی ذات کو تھا. اور محبوب پیغمبر کے دروازے پہ چوکیدار ہر میدان میں ابو بکر تھا. محبوب پیغمبر کا پہرا دینے والا ابو بکر تھا. سب سے خطرناک پوائنٹ احد کے میدان میں بھی پھر میدان نہیں تھا. سب سے خطرناک پوائنٹ احد کے میدان میں سرکار کی ذات تھی یا نہیں تھی؟ مشرکین مکہ کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے این محمد، این محمد، این محمد، محمد کہاں ہیں؟ اور محمد تھے کہاں؟ آج بھی جو جاتے ہیں احد، وہاں بھی ابو بکر نے ایک گاٹی تلاش کر لی، کافر میدان میں نعرے لگاتا ہے این محمد، لیکن محبوب پیغمبر کو اپنی گود میں زخمی حالت میں لٹانے والے کا نام ابو بکر ہے. خطرہ کس کو تھا؟ بولو. خطرہ سیدنا محمد ابن عبداللہ کو تھا. اور محمد ابن عبداللہ کے سر کے نیچے گود کس کی تھی؟ اب آئیے محبوب پیغمبر کے پاؤں کی طرف جو کھڑا ہوا ہے، اسے خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں. آپ کہیں گے تو نے کہاں پڑھا؟ میں نے کہا جب اس نے کہا تھا نا آخری بار این محمد، تو جب اس نے یقین ہو گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے، اس نے اگلا جملہ کہا تھا این ابا بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ جواب نہیں آیا. پھر اس نے کہا این عمر، جب جواب نہیں آیا تو پھر مشرکین کے سردار نے نعرے لگائے حبل زندہ باد، لات زندہ باد، منات زندہ باد، اپنے بتوں کی جے جے کار کی ہے. اس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے خطاب کے بیٹے عمر کو اشارہ کیا کہ اب جواب دینے کا وقت ہے. اے خطاب کے بیٹے للکار کر کے بول اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ کبیر، اللہ اجل. اس کو بتا ساری شانیں اللہ کی، ساری بڑائیاں اللہ کی، ساری عظمتیں اللہ کی. اور اس بے ایمان کو بتا محبوب پیغمبر بھی زندہ ہے اور محبوب پیغمبر کے دونوں یار زندہ ہے. یہ جواب دینے والے کون ہیں؟ حضرت عمر کون ہیں؟ سارے بولو. توجہ ہے. حضرت عثمان کہاں ہیں؟ کہتے بھاگ گئے تھے. میں نے کہا چل اور کسی پہ یقین کرتا ہے نہیں کرتا، سیدہ فاطمہ سے پوچھ.
کہ جب وہ مرہم بنا رہی تھی تو چٹائی جلا کر دینے والا کون تھا؟ جی ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے بھی تلاش کیا کہ احد میں بڑے بڑے کہاں تھے؟ محبوب پیغمبر کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا عثمان ہے، گود پیش کرنے والا ابو بکر ہے، پانی گرم کر کے نانے والا خطاب کا بیٹا عمر ہے، اور توجہ توجہ توجہ، محبوب پیغمبر کے سامنے ڈال بن کے کھڑا ہونے والا طلحہ ابن عبید اللہ ہے، یہ بھی اشراف مبشرہ میں سے ہے، ڈال بن گیا ہے، محبوب پیغمبر پہ تیر چلتے ہیں، یہ اپنے وجود کو آگے کر لیتا ہے، بازو شر کروا دیا ہے، محبوب پیغمبر کے وجود میں وہ جو کڑیاں دس گئی تھی ان کو نکالنے والا ابو عبیدہ ابن جراح ہے، اور محبوب پیغمبر سے تیر لے کر دشمن پہ برسانے والا کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہے، جس کو محبوب پیغمبر نے کہا تھا ارمی یا سعد، اے سعد تیر کو چلا، فدا کا ابی و امی، مجھ محمد کا ابا بھی کچھ ساتھ پہ قربان ہے، مجھ محمد کی اماں بھی تجھ پہ قربان ہے۔ یہ احد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ بتانا، ایک کا نام بتا جو مدینے آیا ہو۔ میں تو ان عورتوں کے نام بتا چکا ہوں جو مدینے سے احد پہنچے ہیں۔ اس مشکل وقت میں میں اس خاتون کو نہیں بھول سکتا جس نے پہلے دن روانہ کیا، 70 سال کی بڑھیا ہے تو 90 سال کے باپ کو روانہ کیا، محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے، اپنے بھائی کو روانہ کیا، محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے، بیٹوں کو روانہ کیا، محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے، شوہر کو روانہ کیا، محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے۔ اب جب حالات خراب ہوئے، کسی نے مدینے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، تو یہ بڑھیا گھر کے اندر چھپی نہیں ہے، یہ میدان میں نکلی ہے، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لیکن اس کی زبان پر بھی جملہ ایک ہی ہے، ما فعل محمد، اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا ہونا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا ہوا۔ سامنے جب احد میں پہنچی ہے، کسی ایک سے پوچھتی ہے، اس نے کہا محبوب پیغمبر کی اطلاع نہیں ہے، لیکن تیرا پورا باپ تو میرے سامنے مارا گیا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے باپ کی پرواہ نہیں ہے، بتا اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا ہونا۔ اگلا بولا، اس نے کہا تیرا بیٹا مارا گیا، اس نے کہا بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، بتا اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا ہونا۔ اگلا بولا، اس نے کہا تیرا شوہر مارا گیا، اس نے کہا شوہر کی پرواہ نہیں ہے، بتا اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا ہونا۔ اگلے نے بھائی کی اطلاع دی ہے، اتنے میں سعد بن ابی وقاص نے کہا وہ سامنے اللہ کے محبوب پیغمبر کا زخمی چہرہ ہے لیکن مسکراتے ہیں۔ اس بڑھیا نے، ہماری اس اماں نے محبوب پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کی ذات کے لیے، آپ کے شہر کے دفاع کے لیے، آپ کے ملک کے دفاع کے لیے، آپ کے دین کے دفاع کے لیے اس بڑھیا کے 5 خاندان کے سہارے قربان ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ زندہ ہیں اس بڑھیا کا سہارا زندہ ہے۔ نہیں ہوا یہ کچھ احد کے میدان میں نہیں ہوا، بولو یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ایک بوڑھی عورت سب کچھ قربان کر رہی ہے؟ کیوں آج تک لوگ اس بڑھیا کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ آج بھی لوگ لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا شاہنامہ اسلام میں، چلی تھی ضعیفہ جستجوء حال کرنے کو، بڑھ کے ایک اچھی خبر کا استقبال کرنے کو، جنگ میں شریک تھے اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، میرے رستے میں ان سب کی شہادت کے پیام اس کو سنائی دیے سناتے کے سب خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پہ ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا، کہا جا کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، پہنچ کر دیکھا کہ جلوہ فقط نور تجلی ہے، تو پکار اٹھی کہ بس اب میری تسلی تسلی ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ 2 ہی باتیں ہیں، نبی کا دفاع ہے، نبی کے دین کا دفاع ہے، اور احد میں نبی کے شہر کا دفاع ہے۔ کس کا دفاع ہے؟ سارے بولو۔ وہ خط آج بھی موجود ہے جو حضرت عباس نے لکھا، اس میں یہی تھا کہ مکے والے مدینہ کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن مدینہ مٹا
مدینہ کی کوئی ایک اینٹ بھی صحابہ کرام نے اپنی جگہ سے ہلنے دی؟ مدینہ کی کسی ایک گلی کا تحفظ بھی خراب ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کے باہر احد کی گھاٹی میں پہرا مضبوط تھا، اور نبی کے شہر کے پہرے دار کون؟ صحابہ نے پہرا دے کر نبی کا شہر بچا لیا ہے۔ تو آئیے، وطن کا تحفظ، وطن کا دفاع، یہ بھی محبوب پیغمبر کی سنت ہے، اور محبوب پیغمبر کے یاروں کا دفاع، یہ بھی محبوب پیغمبر کی سنت ہے، اور محبوب پیغمبر کی ذات کا دفاع، یہ بھی محبوب پیغمبر کے صحابہ کی سنت ہے۔ ہم نے یہ ملک لیا تھا، ہم نے یہ ملک بنایا تھا، ہم نے اس ملک کے اندر لاشیں اٹھائی، ہم نے اس ملک کے اندر جنازے اٹھائے، ہم نے اس ملک کے اندر پولیس مقابلے برداشت کیے، ہم نے اس ملک کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اس ملک میں ایک ایک شہر کے اندر 90 لاشیں ہم نے اٹھائی ہے، ہم نے اس ملک میں گرفتاریاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ حق نواز گرفتار ہوا، اور اسحاق قاسمی گرفتار ہوا، ضیاء الرحمن فاروقی گرفتار ہوا، قومی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر مولانا اعظم طارق گرفتار ہوا، لیکن ہم نے شہادتیں دے کر گرفتاریاں برداشت کرنے کے باوجود بھی اس ملک کے امن کو، اس ملک کے تحفظ کو محفوظ رکھا کے رکھا ہے۔ ہم نے ملک کو ٹوٹنے نہیں دیا، ملک کے کبھی ٹوٹنے کی بات نہیں کی ہے، ملک کے تحفظ کی بات کی ہے، اور آج بھی ان مشکلات کے دور میں، ان مسائل کے دور میں اعلان آج بھی یہی ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس ملک کا نظریہ بھی حقیقت میں ہمارا ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، ہر نظام ناکام ہو گیا ہے، اب جلد انشاءاللہ اس ملک میں اسلامی نظام آتا رہے گا انشاءاللہ۔ سارے نظام تم نے دیکھ لیے، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ اب اس ملک کے اندر انقلاب، اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی، لیکن کس کے ذریعے آئے گی؟ نہ کسی میاں کے ذریعے آئے گی، نہ کسی خان کے ذریعے آئے گی، نہ کسی فضل الرحمان کے ذریعے آئے گی۔ جب بھی تبدیلی آئے گی اللہ کے قرآن کے ذریعے آئے گی انشاءاللہ۔ آئے گی نہیں آئے گی؟ بولو، بس کرو، بہت دیکھ لیا ہم نے تماشا، بہت ہو گیا۔ اور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ دکھایا ہوا آپ کا ہی ہے۔ کل آپ نے دکھایا تھا، کل آپ نے ان کا کہتے ہیں نا چاکا کھول دیا تھا، کسی پارلیمنٹ میں پہلے شلواریں انہوں نے لٹکائی، آپ نے کچھ نہیں کہا، شاباش دی تھی۔ آج وہ قومی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اب کہتے ہو ہمارے قابو سے باہر ہو گئے، اب دوسروں کا چاکا بھی تم کھول رہے ہو۔ نہیں سمجھے یار؟ اب ان کا چاکا بھی تم کھول رہے ہو۔ کل جب وہ پھر اپنے ڈنڈے لے کے، وردیاں پہن کے قومی املاک کا نقصان کریں گے، پھر تم چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو گے، پھر تم کہو گے ہائے ملک کا تقدس ڈوب لیا، ملک کا تقدس تباہ ہو گیا، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم اس ملک کے لیے، اس کے دفاع کے لیے جانیں پہلے بھی قربان کی ہیں، آج بھی کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپنا معیار بھی درست کرو، ہر ایک کے چاکے نہ کھولو، ہر ایک کو راستہ مت دو، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکو اگر ہانکنا ہے۔ سب کے لیے قانون ایک ہے، سب کے لیے نظام ایک ہے، اور سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہر روز آپ تبدیل کرتے ہیں، آج یہ نہیں، آج یہ نہیں۔ باقی جو اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے قائدین کریں گے۔ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر وقت آنے والا ہے کہ نظام انشاءاللہ اسلام کا آئے گا، قرآن کا آئے گا، نظام خلافت راستہ آئے گا، اور نظام خلافت راستہ کی جدوجہد کے لیے اہل سنت والجماعت پاکستان والے حق پارٹی کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے ساتھ دو گے؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار ان کے تو ووٹ ہی بہت کم ہیں، تو یہ تبدیلی کا وقت ہے، بڑے بڑے لوگوں کے معیار بڑھ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، بڑے بڑوں کے نیچے گر رہے ہیں گراف۔ 9 تاریخ سے پہلے کیا کیفیت تھی پی ٹی آئی کی کہ ایک ایک حلقے میں 6 7 بندے امیدوار تھے ایک ٹکٹ کے۔ آج کتنے دن گزرے ہیں؟ 10 12 کتنے؟
آج ایک حلقے میں امیدوار تلاش کرو تو ملتا نہیں ہے، جن کو ٹکٹیں ملی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اسی تو کھیڑنا ہی نا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی قیادت پہ اعتماد کریں، ہم جب بھی نظام خلافت راشدہ کی جدوجہد میں انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے آپ ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔